رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ سورہ حدید کی 10 آیتیں ہم نے پڑھ لی تھیں، اور جو 2 مطالبے آئے تھے، ایک اللہ پر ایمان لانا دل و جان سے، یقین والا ایمان، اور دوسرا اللہ کی راہ میں جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتیں، صلاحیتیں، توانائیاں، قابلیتیں دی ہیں، ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہاں تک کہ جان بھی اگر لگانی پڑ جائے تو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا۔ 2 مطالبے، بڑے مطالبے 2 ہیں، اصل بنیاد جس پر پورے دین کی سمجھیں کھڑی ہے۔ اب یہ والا جو حصہ ہے، اس میں یہ پہلی آیت تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو انفاق کا ایک خاص پہلو ہے اس سے بحث کر رہی ہے، لیکن اس سے آگے جو مضمون شروع ہوگا وہ ان نتائج سے آگاہ کر رہا ہے کہ جو یہ 2 مطالبے پورے کرنے کے نتیجے میں ظاہر ہونے ہیں، یا ان 2 مطالبوں پر پورا نہ اترنے کے نتیجے میں جو نتیجہ نکلنا ہے، اگلی آیات میں وہ بیان کیا گیا ہے۔ آج شاید ہم ایک حصہ اس کا پڑھ سکیں، لیکن یہ کہ پہلے یہ جو آیت نمبر 11 ہے اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے۔ اب یہ جو انداز ہے نا، کون ہے، یہ انداز یہ بتا رہا ہے کہ یہ کوئی بہت فخر کی بات ہے، یہ بہت کوئی رتبے کی بات ہے، یہ کوئی بہت بڑی پرفارمنس ہے جس کی بات ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کو بھی قرض دینا اس پہ احسان کرنا ہوتا ہے۔ آپ کسی کو قرض دیتے ہیں تو اس پر احسان کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، قرض حسن۔ تو اللہ کون ہے؟ رب العالمین۔ اور اب جو اسی سورہ مبارکہ کے شروع میں جو اللہ کا جو تعارف آیا ہے کہ جس کی تسبیح عرشہ کر رہی ہے، جو لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت، جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، وہ زندہ کرتا ہے، وہ مارتا ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، جو ان کا مالک ہے، جو ان کا بادشاہ ہے، ہر شے جس کے قبضہ اقتدار میں ہے، اس اللہ کو جو قرض حسن دے، تو ہے نا بات فخر کی۔ تو اب یہ انداز ہے جو یہاں پہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے۔ اب اصل میں یہ اپیلنگ انداز ہے، یعنی ابھارنے کے لیے، آمادہ کرنے کے لیے، شوق دلانے کے لیے، راغب کرنے کے لیے، حوصلہ افزائی کرنے کے لیے کہ یہ جو انفاق کی اپیل آئی ہے یہ کوئی معمولی اپیل نہیں ہے۔ یہ اپیل کس نے کی ہے؟ میرا خیال ہے تھوڑا سا تقابل کرنا پڑے گا۔ اصل میں گراؤنڈ پہ آ کے بات سمجھائیں تو بہت عامیانہ ہو جاتی ہے، نہ سمجھائیں تو سمجھ میں نہیں، سر سے گزر جاتی ہے، لیکن اترنا، لینڈ کرنا پڑے گا زمین پر۔ آپ ذرا آ جائیں نا، یہ جو سیاسی کھیل ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ سیاستدان پیسہ لگاتا ہے، اس کا اپنا پیسہ ہوتا ہے، پارٹیوں کا پیسہ ہوتا ہے۔ کس کا پیسہ ہوتا ہے؟ پارٹیوں کا پیسہ ہوتا ہے۔ وہ اس کے بینر بناتے ہیں، وہ اس کے جلسے منعقد کرتے ہیں، وہ خاص پارٹیاں ہوتی ہیں جن کو آپ لابیاں بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب یہ شخص کسی مقام پہ پہنچ جاتا ہے، کوئی وزیر بن جاتا ہے، اب اس کا کام ہوتا ہے ان پارٹیوں کو نوازنا، وہ جنہوں نے اس کو یہاں تک پہنچایا تھا، نہیں تو یہ تو مونگ پھلی بیچنے والا تھا، اس نے کیا کرنا تھا۔ سمجھ آئیے؟ یہ کھیل ہوتا ہے، یعنی پیچھے پارٹیاں ہوتی ہیں، وہ ایک بندہ اپنا آگے کر دیتے ہیں۔ یہ پارٹیاں سیاسی پارٹیاں مراد نہیں ہیں، مالی پارٹیاں، کمپنیاں، ٹھیکیدار، ایک گروہ پورا پیچھے کام کر رہا ہوتا ہے، وہ کسی کو پروموٹ کر کے سیاست میں آگے لے کے جاتے ہیں۔ اب جب اس کے پاس کوئی عہدہ آ جاتا ہے تو اس کا کام ہوتا ہے اب ان کو عدلے کا پورا بدلہ دینا، کیونکہ پھر آگے الیکشن آنے۔ اچھا، ہر سیاستدان ہر آدمی کے پاس آ جائے گا مجھے پیسے دو؟
اس کے خاص چنیدہ لوگ ہوں گے جن سے وہ لے گا، ایرے گرے کے پاس نہیں جائے گا۔ تو جس کو یہ موقع مل جائے کہ کسی وننگ کینڈیڈیٹ کی خدمت کر سکے یا اس پر پیسے لگا سکے، یہ تو بڑے اعزاز کی بات ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ اب آپ سوچیں، یعنی کوئی گورنمنٹ کا بڑا عہدیدار، اسے واقعی قرض کی ضرورت پڑ جائے، وہ آپ سے قرض لے، کوئی اے سی صاحب، کوئی ڈی سی صاحب، کوئی سیکرٹری صاحب، کوئی چیف سیکرٹری صاحب، وہ دوسری طرف کے نام ہی نہ لیں، ویسے چلیں، آپ ذہن میں رکھ لیں، تو ان میں سے کسی کو قرض کی ضرورت پڑے، یعنی آپ کا اس کے اوپر احسان ہوگا نا، تو یہ تو بڑی اعزاز کی بات ہے، بڑی خاص بات ہے کہ یار فلانا اہم ترین پاورفل بندہ میرا مقروض ہے۔ یہاں یہ بات ہے جو سامنے رکھی گئی ہے کہ ذرا سوچو تو صحیح، یہ جو انفاق کرو گے، یہ جو اپنا آپ لگاؤ گے یا توانائیاں لگاؤ گے، یہ اللہ جو علی کل شیء قدیر ہے، مالک و کل شیء ہے، خالق و کل شیء، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ میں اپنے اوپر اسے قرض سمجھوں گا۔ یہ اسی جگہ پہ نہیں ہے، یہ انداز اور جگہوں پہ بھی اختیار کیا گیا ہے، بہت سی جگہوں پہ یہ اسی طرح بات کی گئی ہے۔ اچھا، اس کو ایک اور انداز میں بھی بیان کیا، مثلاً یہ کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے۔ اب آپ سوچیں کہ یہ جو بات کہی گئی تو یہ کیوں کہی؟ یہ بھی سمجھانے کے لیے کہی گئی کہ اگر جنت چاہیے تو یہ جان اور مال اللہ کی راہ میں لگانا، یہ قیمت ہے اس کی، یہ پرائس ہے، یہ پے کرنی پڑے گی۔ پھر جان اور مال تمہارے نہیں رہے، یہ جنت کے بدلے میں تم نے اللہ کو بیچے اور اللہ سے تم نے جنت خرید لی۔ یہ سمجھانے کی بات ہو گئی۔ لیکن اب اس کے اندر جو اصل اہم بات ہے وہ کیا؟ یہ جان و مال ہمیں دیے کس نے؟ ہم ان کے مالک ہیں؟ نہیں، یہ تو ہمارے پاس امانت ہیں۔ مالک کون ہے ان کا؟ وہی اللہ۔ اب وہ تو یہ بھی کہہ سکتا ہے یہ میرے نکالو، ہم چوں نہیں کر سکتے۔ بھئی میرے پاس کسی کی امانت ہو اور وہ آ کے کہے کہ یہ جو امانت میری تمہارے پاس ہے یہ میرے واپس حوالے کرو، تو میں باؤنڈ ہوں یا نہیں کہ میں اس کو دوں؟ لیکن جس کی امانت میرے پاس ہے وہ آ کے مجھ سے یوں مانگتا ہے کہ آپ مجھے قرض حسن دے دیں، تو میرا اعزاز کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، میری عزت بڑھا رہا ہے یا نہیں بڑھا؟ یہ بات ہے۔ اب یہ ایک اور اس کا باریک پہلو ہے، لطیف پہلو ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی دی ہوئی شے واپس مانگ رہے ہیں، لیکن اس طرح نہیں مانگ رہے کہ وہ جبر کر رہے ہوں، اس طرح نہیں مانگ رہے کہ نکالو میرا، کہہ رہے ہیں کہ یہ تو تم بڑے اعزاز کی بات ہوگی، گویا میں اسے یہ سمجھوں گا کہ میرا نہیں ہے تمہارا ہی ہے، میں اسے اپنے اوپر بطور قرض لوں گا۔ اس طرح یہ، یعنی اس ایک جملہ تو چھوٹا سا ہے، آپ اس کی باریکیوں پہ کا تو ذرا اندازہ لگائیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ اب یہ ہے وہ شفقت، یہ ہے وہ پیار، یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی غفوری رحیمی، یہ ہے ودودیت، یہ ہے محبت جس کا اظہار ہوتا ہے۔ نہیں تو اگر آپ سوچیں نا کوئی تلخ بندہ ہو، کوئی بہت ہی جسے اصول پرست قسم کے جیسے لوگ ہوتے ہیں، خشک مزاج کے، وہ کہے بھئی یہ میری چیزیں نکالو، چلو ختم، چھٹی، نہیں، اس طرح نہیں، ایک بڑے پیارے انداز میں، بہت ہی دل نشیں پیرائے میں ایک بات سامنے رکھی کہ یہ اللہ اپنے اوپر اسے قرض کے طور پہ لے گا۔ اچھا، ایک ہوتا ہے قرض، ایک ہوتا ہے قرض حسن۔ یہ اب اللہ سے ہٹ کے یہاں حسن کسی اور معنی میں ہے، یعنی یہ سب سے بہترین قرض تو وہی ہے جو اللہ کو دیا جائے۔ ہم ایک دوسرے کو بھی قرض دیتے ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ قرض کون سا ہوگا؟ جو اللہ کو دیا۔ یہاں حسن کو اس معنی میں لیں، لیکن عام جو ہمارے بول چال میں قرض حسن کا معنی آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے میعادی قرض، کسی کو کوئی ضرورت تھی، وہ ضرورت کے لیے وہ کسی کے پاس آیا اور ان کے ساتھ بات طے ہو گئی کہ جی 6 مہینے کے لیے مجھے اتنے پیسے دے دیں، اس نے یہ 6 مہینے کے لیے اسے پیسے دے دیے۔ یہ قرض ہے، اچھی چیز ہے، یعنی یہ بھی نیکی ہے، اس کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے، اس کے احکام بھی علیحدہ ہیں کہ یہ لکھا کرو۔ یہ جو اس طرح میعادی الی اجل مسمى، جب کوئی قرض کسی خاص مدت تک کے لیے ہو، فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، تو اسے تمہارے درمیان ایک لکھنے والا پورے انصاف کے ساتھ لکھے۔ یہ اس کی تحریر ہونا لازمی ہے، اس کے اوپر 2 گواہ ہونے لازمی ہیں جب ایک میعادی قرض کا معاملہ ہو۔ اس کے مقابلے میں قرض حسن کی ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے جس کا مطلب یہ ہے، ایک آدمی آ کے کہتا ہے کہ میں ضرورت مند ہوں، آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ لو بھائی، یہ پکڑو، اپنی ضرورت پوری کرو، جب ہوں تو دے دینا۔
اور نہیں ہوں گے میں تم سے مطالبہ نہیں کروں گا. یہ اب تمہاری ثوابدید ہے کہ تم مجھے کب واپس کرتے ہو, میں تمہارا پیچھا نہیں کروں. یہ قرض حسن ہے. اچھا اسی کو آپ نے کہا کہ یہ میں نے آپ کو دیے واپس نہیں کرنے ہیں آپ نے, یہ صدقہ ہے. اچھا یہیں پہ رکیے, یہ آپ نے دیے اور آپ نے کہا یہ لے جاؤ اپنی ضرورت پوری کرو, یہ 10,000 روپیہ ہیں واپس مجھے 12,000 روپیہ دینا ہے, یہ سود ہے. گراؤنڈ ایک ہی ہے. ایک ضرورت مند آیا, اس ضرورت مند نے آ کے اپنی ضرورت آپ کے سامنے رکھی, آپ نے اگر میعادی معاہدہ کر کے اس کو دے دیے, یہ ہیں قرض. آپ نے اسے اگر دے دیا کہ یہ جب سہولت ہوئی مجھے واپس کر دینا, یہ ہے قرض حسن. آپ نے اسے دے دیا کہ اب لے جاؤ میں کچھ بھی واپس نہیں لوں گا, یہ ہے صدقہ. اور اگر آپ نے اسے دے کے کہا کہ میں اس پر اضافی بھی لوں گا, نفع بھی لوں گا, تو یہ ہے سود. گراؤنڈ ایک ہی ہے. یہ آپ کا رجحان ہے یا آپ کی نیت ہے یا آپ کا ارادہ ہے جو اسے یہ قرض سے قرض حسن یا صدقہ یا سود بنا دیتے ہیں. تو یہاں قرض حسن اس معنی میں نہیں ہے, ظاہر ہے, یعنی یہاں اصل میں یہ معنی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو لین دین کرتے ہیں اس سے بہت اعلیٰ لین دین ہے. یہ اللہ کے ساتھ جو ہے نا یہ معاملہ جو ہے. اب اگلا حصہ یہ ہے, فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ, تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے اس قرض کو اس کے لیے دگنا کر دے. وَلَهُ أَجْرٌ کریم, اور اس کے لیے بڑا کریم, کریم اکرم عزت والا, بہت ہی عزت والا, آبرو والا, آبرو مندانہ, بڑا اعزاز والا اجر ہے اس کے لیے. وہ تو وہاں جا کے پتہ چلے گا وہ کیا اجر ہے. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن, کوئی نفس نہیں جانتا کہ جو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان وہاں چھپا کے رکھا گیا ہے, مخفی کر کے رکھا گیا ہے. یہاں کسی بندے کو اس کا احساس ہی نہیں. وہ اجر کریم کیا ہے اس کا آج کوئی تصور نہیں کر سکتا. اب اس میں یہ جو فَيُضَاعِفُهُ لَهُ آیا ہے, یعنی وہ اللہ دگنا کرتا رہتا ہے, اللہ اسے دگنا کرے گا. اب یہ دیکھیں میں وہ نکل گیا, ذہن میں پیچھے تھا دگنا کرتا رہتا ہے, تو وہ کیوں میرے ذہن میں تھا اس کی وجہ سمجھ. یہاں تو اس کا میں نے ترجمہ یہ نہیں کیا, ترجمہ میں نے یہ کیا تھا وہ دگنا کر دیتا ہے, چونکہ یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے جو میں نے کیا. وہ کیوں, اس کی گنجائش کدھر سے نکالی میں نے, اس لیے کہ بعض جگہوں پہ 700 گنا کرنے کی بات بھی آئی ہے. سورہ بقرہ میں 700 گنا کرنے کا ہے. الذین ينفقون فی سبیل اللہ مثلہ کمثل, نہیں فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل, مثال ایک دانے کی جو آپ نے بویا, اس دانے سے نکلی 7 بالیاں. فی کل سنبلۃ مئۃ کیا ہے حبہ, اس میں ہر بالی میں 100 دانہ ہیں. تو اس ایک دانے سے کتنے دانے بن گئے, 700 دانے بن گئے. تو اللہ تعالیٰ اسے 700 گنا کر دے گا, یعنی وہ وہاں پہ ثابت ہے. اب یہاں پہ چونکہ دگنے کی بات ہے تو اس کے ساتھ جوڑ کر اگر آپ ترجمہ کریں گے تو پھر یوں کچھ اس کے قریب چلا جائے گا کہ دگنا کرتا رہے گا. اچھا اب یہ کیا کانسیپٹ ہے, وہ میں نے سود والی بات ابھی آپ سے کی تھی نا, لوگوں سے سود لینا حرام ہے, اللہ دگنا کرتا ہے, وہ پہلے ہی انشور کر رہا ہے دگنا کرتا رہوں گا. یعنی یہ بینک سٹیٹمنٹ سال کے بعد آتی ہے, چلیں اس کو بھی سال ہی پہ رکھ لیں. اللہ تعالیٰ کے بھی بعض فیصلے تو سال والے بھی ہوتے ہیں نا. یفرق فیہ کل امر حکیم, وہ جو لیلۃ القدر کا جو تصور ہے, تو جس کا وہ پیچھے بیلنس آ رہا ہے اس کو ہر شب قدر کو اللہ دگنا کر دے. ٹھیک ہو گیا, سمجھ آ گئے نا, وہ دگنا کرتا رہے گا کہ پیچھے اصل میں کیا فلسفی ہے. اب اس میں ایک چیز اور سمجھ لیجئے, یہ صدقہ اور قرض حسن اس میں بھی ایک معمولی سا فرق ہے. دیکھیں پیچھے تو لے لینا, انفاق تو ایک ہی چیز ہو گیا. انفاق کی آگے 2 مدات ہو جائیں گی. ایک مد وہ ہے قرآن مجید میں آئی ہے کہ جو آپ ابنائے نو پر, اپنے یعنی انسانوں پر خرچ کرتے ہیں, کوئی غریب ہے, مسکین ہے, یتیم ہے, بھوکا ہے, ننگا ہے, ضرورت مند ہے, اس پر جو آپ خرچ کرتے ہیں, یہ ایک علیحدہ مد ہے. اس کے لیے صدقہ کا لفظ بھی آتا ہے, زکوٰۃ کا لفظ بھی آتا ہے, اور یہ خیر کا لفظ بھی آتا ہے, جو اللہ کی راہ میں جو خیر خرچ کیا جاتا ہے, یہ ہے.
اور اس کی جو خاص طور پہ سورۃ الدہر میں اس کا جو نقشہ کھینچا گیا وہ یہ ہے کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، وہ اللہ کی محبت میں، اس کے دو طرح ترجمے ہو سکتے ہیں۔ یطعمون الطعام، وہ طعام کھلاتے ہیں، مطلب کھانا کھلاتے ہیں، علی حبہ، یہ جو علی حبہ ہے اس کا ترجمہ دو طرح سے ہو سکتا ہے۔ ایک اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی محبت میں، اور دوسرا یہ کہ وہ کھانا بھی تو آپ کو محبوب ہے نا، وہ جو مال ہے آپ کا، جو محنت سے آپ نے کمایا، وہ آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ تو اس صورت میں ترجمہ ہوگا کہ اس مال کی محبت کے باوجود، یعنی دل خرچ کرنے کو اگر نہیں بھی کرتا پھر بھی وہ اللہ کی محبت میں اسے خرچ کرنے کے لیے یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو۔ اور اس کے پیچھے نیت کیا ہوتی ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھلا رہے ہیں خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ الفاظ کیا ہیں؟ لوجہ اللہ، اللہ کا چہرہ۔ اللہ کا چہرہ کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اللہ مجھے خوش جو ہے نا وہ مجھ سے ہو جائے، یعنی اس کا چہرہ میری طرف متوجہ ہو جائے، وہ مجھ سے منہ پھیر نہ لے بلکہ اپنا منہ میری طرف کر لے۔ لوجہ اللہ، اللہ کے لیے، اللہ کے چہرے کے لیے، یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم ارادہ نہیں کرتے تم سے کوئی بدلہ لینے کا، کوئی شکریہ کے دو بول سننے کا بھی۔ یہ ہے صدقہ، خیرات، جو بھی آپ اسے نام دیں، یہ ایک پورا شعبہ ہے، اور اکثر و بیشتر ہم جتنا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اسی شعبے میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک شعبہ اور بھی ہے، اس شعبے کو سمجھ لیجئے۔ مسجد بنی، آپ نے مسجد پہ خرچ کیا۔ مسجد پہ خرچ کرتے ہیں نا، ایسے تو نہیں بن جاتی، فرشتے تو نہیں بناتے نا، انسان ہی خرچے کر کے بناتے ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے، وہ جو مسجد بنائی جس نے تو اس جنت میں اس کا بن گیا، وہ یہ والی جس طرح آج ہم کر رہے ہیں، یہ کوئی تصور نہیں ہے مسجد بنانے کا، لوگوں سے چندے مانگ مانگ کے، یہ کوئی تصور نہیں ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے جی ہم مسجد بنا رہے ہیں، کوئی آ کے خود سے محلے والے کنٹریبیوٹ کریں، ٹھیک ہے، کسی کو منع بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ جو مانگ تانگ لوگوں نے شروع کی ہوئی ہے، یہ تو بالکل ایک نیا تصور، یہ کوئی بھی اس طرح کی چیز ہماری پہلے ادوار میں نہیں تھی۔ وہ کیا طریقہ ہوتا تھا؟ وہ جس کے لیے جنت کی بات ہے، یہ ایک آدمی اٹھا، کوئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی فرد کسی محلے کا، اس نے کہا جی میں مسجد بناؤں گا، اس نے مسجد بنا دی، جو بھی اللہ نے اس کو توفیق دی تھی اس نے مسجد بنا دی۔ اس کے بعد اس مسجد کا متولی وہی ہے، وہ جس کو چاہے امام رکھے، وہ مسجد کا سارا انتظام و انصرام اسی آدمی کا ہوگا جس نے کہ وہ مسجد بنائی ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ جو اس نے پیسہ خرچ کیا، چلے یہ تو ضمنی بات آ گئی، اس کو ذہن سے ذرا ایک طرف کریں نا۔ اصل بات یہ ہے کہ چلیں مسجد بنانے میں آپ نے پارٹیسپیٹ کیا، خرچہ کیا، کنٹریبیوٹ کیا۔ اب یہ جو پیسہ ہے یہ کسی فرد کو تو نہیں دیا، یہ ابنائے نو پر تو نہیں خرچ کیا، یہ کس کو دیا آپ نے؟ مسجد کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، تو یہ تو ڈائریکٹ اللہ پر قرض ہو گیا نا۔ یہ ایک مد ہے جو میں نے آپ کو بتائی۔ اب ایک مد اور بھی ہے، اب اس کو سمجھیے گا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ اپنے لیے خالص کر لیتا ہے، جنہیں اللہ اپنے لیے خالص کر لیتا ہے، ان کے ساتھ دو معاملے ہوتے ہیں۔ ایک معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ ان کا کوئی کام کرنے کو دل ہی نہیں رہتا، دل ڈھونڈتا ہے وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں یوں ہی تصور جانا کیے ہوئے، تو وہ تو اللہ کے تصور ہی میں بیٹھے رہنا چاہتے ہیں، وہ کوئی کام نہیں کر، ان کا دنیا سے اچاٹ ہو جاتی ہے طبیعت، اور کام کرنے کی طرف توجہ نہیں ہوگی، ان کی ساری توجہ اللہ کی طرف ہو جاتی ہے۔ لیکن ضرورتیں تو ان کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیٹیگری کون سی بنے گی؟ یہ کیٹیگری وہی بنے گی، وہ یتیم، مسکین، محتاج ہے، یہ اللہ کی راہ میں گر گیا ہے، لیکن یہ کہ یہ بہرحال ضرورت مند اس لیے ہو گیا کہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا، اس کا مزاج ایسا ہے، نہیں کام کر سکتا۔ ایک دوسری طرح کا نتیجہ نکلے گا، بندہ کام بھی کرتا ہے، محنتی بھی ہے، اسے اللہ نے چنا ہوا ہے، لیکن اس کے کسی کام میں فائدہ نہیں ہوگا، اللہ نہیں چاہتا یہ کام کرے۔ اب دیکھیں نا، موسیٰ علیہ السلام سیدھا راستہ پکڑ کے جا رہے تھے، بھٹک گئے، بکریاں بھی ساتھ تھیں، بیوی بھی ساتھ تھی، راستہ بھول گئے۔ اس بھولنے کے نتیجے میں پہنچے کہاں؟
یعنی بظاہر راستہ بھول گئے لیکن اصل راستے پہ پڑ گئے، کیونکہ وہ رات کو جب آگ نظر آئی وہاں پہنچے، انی انا اللہ، یہ تو میں ہوں اللہ۔ تو اسی طرح ایک بندہ دنیا میں کھبا ہوتا ہے، اللہ ادھر سے اسے مارتا ہے چپیڑ، نقصان ہو گیا نا، نقصان کو میں چپیڑ کر رہا ہوں، آپ نے یہ کام کیا نقصان ہو گیا، جا کے وہ کیا نقصان ہو گیا، ادھر سے ٹھڈا کھایا، ادھر سے تھپڑ کھایا، آئے کدھر؟ اس کے لیے سورہ بقرہ میں الفاظ ہیں للذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ لوگ یعنی یہ خرچ کرتے ہیں کس پر؟ یہ پورے 2 رکوع ہیں جس میں اس خرچے کا ذکر ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا۔ وہ شروع وہیں سے ہوتا ہے، وہ جو میں نے مثال آپ کو دی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو 700 گنا ہوگا، اس میں آگے جا کے یہ کہاں خرچ کریں؟ للذین احصروا فی سبیل اللہ، ان لوگوں کے پر جو اللہ کی راہ میں محصور ہو جائیں۔ احصروا کے الفاظ ہیں یعنی جو گھیر لیے جائیں اللہ کی راہ میں۔ اب گھیرا کس نے ان کو؟ اللہ نے گھیرا ہے۔ وہ جو میں نے آپ کو مثال دی کہ ان کے دنیا کے کاموں میں ان کے دل نہیں لگے گا، یا دنیا کے کاموں میں انہیں کامیابی نہیں ملے گی، وہ ہیر پھیر وہ واپس اس ٹریک پہ آئیں گے جہاں اللہ انہیں رکھ رہا ہے۔ تو احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، اب وہ ان کے بس میں نہیں ہے کہ سفر کریں، کہیں دولت کمانے کے لیے جائیں، لا یستطیعون ضربا فی الارض۔ لیکن دوسری طرف کیا ہے؟ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان کے چہرے سے، ان کی باڈی لینگویج سے، ان کے انداز سے، گفتار سے کوئی جج نہیں کر سکتا کہ یہ ضرورت مند ہیں۔ یہ بڑے اسے کیا کہ استغنا ہے ان کے اندر، بے نیاز لوگ ہیں، یہ کسی کے آگے دستے سوال دراز نہیں کر سکتے، لہذا کوئی یہ سمجھ نہیں سکتا کہ یہ ضرورت مند ہیں۔ یحسبہم الجاہل، بلکہ الٹا سمجھے گا، جاہل آدمی، ناسمجھ آدمی ان کی حالات کو دیکھ کے یہ سمجھے گا اغنیاء ہیں، یہ غنی لوگ ہیں، بڑے ان کے اندر تو کوئی حاجت ہی نہیں، یہ کسی کی ٹیسی نہیں مارتے، کسی سے تعلق ہی نہیں رکھنا چاہتے، اس کا مطلب ہے یہ ان کے پاس بڑا، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ اندر پھوٹی کوڑی نہیں ہوگی، لوگ سمجھیں گے کروڑ پتی ہے۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، اس لیے کہ وہ بے نیاز ہیں، وہ لوگوں کی طرف جو ہے نا وہ رغبت نہیں رکھتے۔ لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے۔ تعرفہم بسیماہم، تم انہیں ان کے پیشانیوں سے پہچانو، ان کی نشانیوں سے۔ کچھ نشانیاں اب کیا ہیں؟ ایک آدمی صاحب عیال بھی ہے، سب کچھ ہے، اور کام آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی نہیں کر پا رہا ہے، تو یہ سب سے بڑی نشانی ہے۔ اب آپ اس کا جو ہے نا باقی انداز سے تو نہیں پتہ چلے گا، اس کے محل وقوع سے پتہ چلے گا، تو انہیں تم پہچانو گے ان کی جو نشانیاں ہیں ان سے۔ لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے۔ اب یہ جو ان کے اوپر خرچہ ہے، یہ کس کام میں لگے ہوئے ہیں؟ یہ اللہ کے دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اب یہ ڈائریکٹ تو دین پر نہیں ہے، جیسے آپ نے مسجد پہ خرچ کیا تو وہ تو ڈائریکٹ دین پہ ہو گئے، یہ ڈائریکٹ تو دین پہ نہیں ہے، لیکن انڈائریکٹلی یہ بھی دین پہ ہے، کیونکہ وہ لوگ اپنا سارے اوقات دین کے لیے وقف کر چکے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ لوگ جو تھے اصحاب صفہ کہلاتے تھے، ان کا کوئی شغل نہیں تھا، یہ بس حضور کے پاس رہتے تھے۔ اور آج آپ کے پاس یہ جو حدیثیں ہیں نا، یہ 80% حدیثیں ان لوگوں سے مروی ہیں، کیونکہ یہ ہر وقت حضور کے ساتھ رہتے تھے۔ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کی، ان میں سے کسی نے نوٹ کر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے، اصحاب صفہ۔ وہاں ایک چبوترا تھا، یہ اسی چبوترے پہ بیٹھے رہتے تھے، کسی نے لا کے کچھ دیا تو کھا لیا، نہیں تو 2 دن بھوک میں گزر گئے، کچھ ہو گیا، پرواہ نہیں ہے، وہاں سے نہیں اٹھنا ہے، محمد الرسول اللہ کے در سے نہیں اٹھنا ہے، رہنا ان کے ساتھ ہے، ان کی کمپنی نہیں چھوڑنی ہے۔ یہ حصار سمجھ میں آ گیا؟ یہ حضور کے ساتھ گر گئے، اب کوئی قرآن سے گر گیا، قرآن سے جڑ گیا، اس کے ساتھ چمٹ گیا، چپک گیا، یا اس کا دل ہی اب کسی اور چیز میں نہیں لگتا، یہ ایک کیفیت ہے کسی بندے پر طاری ہو جاتی ہے۔ یہ گویا چنیدہ بندہ ہو گیا، اسے خود پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، اللہ نے اس کا دل اپنے کتاب کی طرف موڑ دیا ہے۔ ہم نے پچھلی دفعہ شاید وہ آیت سنائی تھی سورہ انعام کی، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، جس کے بارے میں اللہ ارادہ کرے کہ اس کو سیدھی راہ پہ چلانا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اب وہ اسے کشادہ راستہ معلوم ہوتا ہے، وہ خوشی خوشی اس پر چل پڑتا ہے۔
وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کو اللہ ارادہ کرے گمراہ کرنے کا، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اسے اسلام پر، دین پر چلنا ایسے لگتا ہے کہ جیسے آسمان کی چڑھائی چڑھ رہا ہو، ادھر اس کا دل، چڑھائی چڑھنا آسان کام تو نہیں، تو گویا اسلام کی طرف آنا اسے بہت بھاری، گراں، مشکل لگے گا۔ اب ایک آدمی کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے اگر کھول دیا ہے تو اب اسے ٹھیک ہے، لوگوں کی نظر میں بڑا مشکل کام کر رہے ہیں، اس کا سینہ کھلا ہوا ہے اس کام کے لیے، اسے وہ مشکل نہیں لگے گا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میوے تماشائے لب بام ابھی، اس کے لیے وہ ساری چیز آسان ہو جائے گی۔ اچھا، ابھی بات ختم نہیں ہوئی، قرض حسن والی بات ختم نہیں ہوئی، یہ تو افراد تک تھی۔ اب آگے چلیے، آگے اگر آپ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اگر آپ دیکھیں گے تو ایک جدوجہد آپ کو نظر آئے گی کہ یہ باطل ختم ہو جائے، مٹ جائے، یہ جو کفر ہیں یہ ختم ہو جائے، اور اس کی جگہ اللہ کے دین کا بول بالا ہو جائے۔ لِيَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے اوپر ہو جائے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو تمام نظام زندگی کے اوپر غالب کر دیں۔ قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، لڑائی جاری رکھو ان کے ساتھ یہاں تک کہ ان کا یہ فتنہ یعنی کفر و فسق و فجور یہ ختم نہ ہو جائے اور دین سارے کا سارا اللہ کا نہ ہو جائے۔ اب یہ والی جو ایکٹیویٹی ہے اس کے اندر تو مال پانی کی طرح بہانا پڑتا ہے، کیونکہ اس میں اب تبلیغ دین بھی آئے گی، اس کے اندر اب آپ نے اگر وہ جنگ کرنی ہے تو ظاہر ہے اسلحہ بھی خریدنا ہے، اچھا ایک لشکر اگر چلے گا تو اس کے ساتھ اس کے کھانے پینے کا سارا سامان بھی تو ہوگا نا، وہ تو مال کے خرچے کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ وہ جو میں نے پچھلی دفعہ سمجھایا تھا کہ جان دینے کی باری بعد میں آتی ہے، مال لگانے کی باری پہلے آتی ہے۔ مال لگائی کہ وہ پلیٹ فارم بنتا ہے کہ جس پر کھڑے ہو کے آپ پھر جان دیتے ہیں۔ یہ تو خالصتاً اللہ پر قرض ہے نا، یہ جو اللہ کے دین پر یہ والا پیسہ لگتا ہے کہ اب اللہ کے دین کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے، تبلیغ ہو رہی ہے، آج کے دور میں کتابیں چھپیں گی، آج کے دور میں اور جو بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوگی وہ ساری تبلیغ کے زمرے میں آئے گی نا۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ کل جو ہے وہ کوئی سواری کا بندوبست کرنا ہے کچھ ایسے لوگوں کا جو خود سے نہیں جا سکتے، وہی جو اخسروا فی سبیل اللہ ہو گئے، اب ان کو بھی کہیں لے کے جانا ہے کسی مارکے پہ تو اس کے لیے سواری کا بندوبست کرنا ہوگا، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہوگا، پھر جنگی تیاریاں ہیں ساری، تو یہ سارے چیزیں جو ہے نا وہ خرچہ ڈیمانڈ کرتی ہیں۔ وہ حضور کے دور میں بھی یہ تھا، ساری دولت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ نے دی، حضرت خدیجہ نے دی تھی، یا پھر جو حضرت ابو بکر صدیق کی دولت تھی، یا جو حضرت عثمان کی دولت تھی، یہ مکے میں کن کاموں میں صرف ہو گئی تھی؟ یہ دین کی یہی نشر و اشاعت تھی نا جس میں لگ گئی۔ شاید حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو ان کا جو سرمایہ تھا 60,000 اشرفیاں تھا۔ اب مجھے نہیں پتا اشرفی کتنے تولے کی ہوتی ہے یا کیا ہوتا ہے، مجھے اس کا اندازہ نہیں، لیکن آپ ذرا سوچیں کہ وہ 1 تولے کی بھی ہو تو 60,000 تولہ بن جائے گا نا، کیا مطلب سرمایہ کیا تھا۔ اور جب ہجرت کے لیے نکلیں تو 200 اشرفیاں باقی رہ گئی تھیں، وہ بھی ساتھ لے گئے، گھر کچھ نہیں چھوڑا، گھر والے سارے پیچھے رہ گئے، بچیاں پیچھے رہ گئیں، بیوی پیچھے رہ گئی، والد بوڑھے نابینا پیچھے رہ گئے، آپ تو اکیلے گئے ہیں حضور کے ساتھ، اور وہ جو 200 اشرفیاں باقی بچی تھی وہ بھی ساتھ لے گئے۔ تو اب یہ جو سارا خرچہ یہ کس پہ ہے؟ یہ اللہ کہتا ہے یہ میرے اوپر قرض ہے، کیونکہ یہ میرے دین پہ لگ رہا ہے، دین میرا ہے، جو میرے دین پہ لگا وہ میرے اوپر قرض ہے۔ تو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اور اس کو پھر اب آپ اس کے ساتھ جوڑ لیں کہ اس کو وہ 700 گنا، اب یہ اس حسن نیت پہ ہے نا۔ اور اللہ کیسا ہے؟ یعنی اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کا جو رویہ ہے، کہہ لیں برتاؤ ہے، اس کو یوں سمجھ لیں کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر وہاں تو بہت پیسہ چاہیے تھا نا، سلطنت روما سے ٹکر لینے جانا ہے، اور شاید 700 میل کے قریب سفر تھا جو طے کرنا ہے، وہ 3 مہینے میں طے ہوا آنا جانا، تو اس سارے عرصے کے خرچے تو کتنا سرمایہ چاہیے تھا، بڑا سرمایہ۔ یہ وہ موقع ہے جب حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر سارا سامان لے آئے تھے، جو دولت بنی ساری کی ساری لا کے حضور کے قدموں میں رکھتی تھی۔ یہی وہ موقع ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا لے آئے تھے، وہاں ایک صحابی جو تھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اب وہ بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہتے تھے، انہوں نے رات بھر کسی یہودی کے ہاں مزدوری کی
اس سے جو اجرت ملی، جو کھجوریں وغیرہ تھی، تھوڑی سی کھجوریں وہ لا کے پیش کر دی. منافقین نے مذاق اڑایا، کہا لو جی سلطنت روما سے جنگ ہوگی اور یہ ہے کنٹریبیوشن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں جو تھیں وہ سارے ڈھیر پہ بکھیر کے فرمایا سارے ڈھیر کا جو اجر ہے یہ ان کھجوروں کا اکلوتے کا اجر ہے. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ کس حساب اور کس پیمانے پہ ناپتا ہے وہ اس سے سمجھ لیجئے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ بھئی اس بندے کے پاس تھے کتنے اور اس نے لگا کتنے دیے. وہ بلکہ یہ یقینی بات ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جو سارا دیا تھا اس موقع پہ حضرت عمر کے پاس کوئی زیادہ سرمایہ تھا، ان کا آدھا حضرت ابو بکر سے ہو سکتا ہے زیادہ ہو، لیکن زیادہ دینے والے جو کا اجر کم ہے. کیوں کہ دوسرا تو اپنے گھر میں جھاڑو دے کے آ گیا ہے نا، اس نے اپنے لیے پیچھے بچایا تو کچھ بھی نہیں نا، وہ سب اللہ کو دے دیا. اچھا اس سطح پہ آ کے ایک بات سوچئے، دنیا کی کوئی ہستی، کوئی شخصیت، کوئی بڑے سے بڑا لیڈر یہ جان بھی سکتا ہے کہ آپ نے اس کے لیے کتنی قربانی دی ہے، کن حالات میں دی ہے؟ وہ یہ جان ہی نہیں سکتا. وہ آپ کی مشکلات کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتا جن مشکلات میں آپ نے اس کا ساتھ دیا ہو. یہ تو صرف اللہ ہے جو جانتا ہے کہ آپ کا اپنی حالت کیا تھی اور اس میں آپ نے اللہ کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کیا. اچھا یہ لیڈر جان بھی لے تو آپ کو بدلہ کتنا دے سکتا ہے؟ تو ماں باپ کی جو خدمت ہے اس کا بدلہ نہیں دے سکتے جو انہوں نے احسانات کیے ہیں، تو کسی اور کی کیا کیا بدلہ دیں گے؟ بدلہ کون دے سکتا ہے؟ جو علی کل شیء قدیر ہے. واللہ عندہ اجر عظیم، جس کے پاس صرف اسی کے پاس اجر عظیم ہے اور تو کوئی دے ہی نہیں سکتا. تو وہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے اس اجر کو فیضاعفہ لہ، کہ اسے دگنا کرتا رہے. وَلَهُ اجر کریم. اچھا یہ بھی آپ کو سمجھانے کے لیے ہے کہ بھائی وہ دگنا کرتا رہے. یہ ساری باتیں گویا وہ جو بھی ہماری ذہنی سطح ہے اس کے قریب آ کے بات کی گئی ہے، وگرنہ اصل بات کیا ہے؟ وہ اجر کریم ہے. اس اجر کریم کا ابھی اندازہ نہیں ہو سکتا. وہ کیسا جو ہے نا وہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوں گی، کیا قدردانیاں ہوں گی، کیا عزت ہوگی، کیا مقام ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا، یہ آج سمجھایا ہی نہیں جا سکتا. یہ انسان کے تصور سے ہی بلند بات ہے، اس کے سوچ میں آ ہی نہیں سکتی. لہذا وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وَلَهُ اجر کریم. اب اس کے بعد ایک منظر ہے، اور وہ منظر ہے اصل میں جو ہمارے ہاں ایک عام تصور ہے پل صراط کا. اور پل صراط کا جو ہمارا روایتی تصور ہے وہ کیا ہے کہ بھائی ایک کوئی جگہ ہوگی جہاں گپ اندھیرا ہوگا، روشنی نہیں ہوگی. ایک کوئی پل ہے جسے کراس کرنا پڑے گا، وہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے، اور اس سے گزر کر جانا ہوگا، اور اس سے پھسلنے کا مطلب دوزخ میں گرنا ہوگا. یہ اس سے قریب ترین باتیں قرآن مجید میں آئی ہیں. سورہ مریم میں فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، وہ جو دوزخ ہے تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر ہر ایک کو اس کے اوپر وارد ہونا ہوگا. وَإِن مِّنكُمْ، کوئی نہیں ہے تم میں سے، إِلَّا وَارِدُهَا، مگر وہ دوزخ کے اوپر وارد ہوگا. کَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، یہ تیرے رب کے اوپر حتمی بات ہے اور یہ فیصلہ شدہ بات ہے، ڈیسائیڈڈ، یہ ٹل نہیں سکتی. ہر کسی کو وہاں پہ جانا ہوگا، دوزخ دیکھے گا، زیارت کرے گا دوزخ کی. وہاں پہنچنے کے بعد ثم ننجی الذین اتقوا، جو متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، ان کو ہم بچا لیں گے دوزخ سے، دیکھیں گے ہم انہیں بچا لیں گے. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور وہ جو ظالم ہوں گے ان کو اس کے اندر اوندا ڈال دیں گے. تو پتہ لگا کہ ایک دیدار عام ہوگا دوزخ کا، اور اس دیدار میں جو ظالم ہوں گے وہ اسی میں گر پڑیں گے، اور جو نیکوکار ہوں گے ان کو اللہ بچا لے گا. یعنی وہ اپنے بل پہ وہاں سے نہیں بچ سکیں گے، اللہ انہیں، ہم بچا لیں گے ان کو. وہ اس نقشے کے قریب ہو گیا یا نہیں جو عام ہماری روایات میں آتے ہیں کہ گویا ایک پل ہے، اس سے گزرنا ہے تو نیچے کیا ہے؟ دوزخ ہے. اس سے ٹھوکر کھائی تو دوزخ میں، گزر گئے تو سیف لینڈ، آپ جنت میں پہنچ گئے، محفوظ مقام پہ پہنچ گئے. ادخلوها بسلام آمنین، اب یہ سلامتی کے ساتھ اور امن اور چین کے ساتھ یہاں داخل ہو جاؤ. لیکن یہ پیچھے تو بہت خطرناک وادی ہے جس کے اوپر سے گزر کے جانا ہے، یہ دوزخ کی وادی ہے.
تو ایک نقشہ تو وہاں پہ بھی آ گیا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ دوسرا نقشہ یہ ہے جو یہاں پہ پیش ہوا ہے، فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم، جس دن تم دیکھو گے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو، برابر رکھا ہے یہاں پہ مرد اور عورت، وہ جو ایمان والے ہیں۔ دیکھیے مطالبے پیچھے کیا تھے؟ دو، یاد ہیں؟ ایمان اور انفاق۔ فرمایا کہ تم دیکھو گے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو یسعی نورہم، ان کا جو نور ہے وہ دوڑ رہا ہوگا۔ یہ صحیح کل جو لفظ ہے نا، آج میں بھی صحیح کرتے ہیں، اور جمعے والے کام میں بھی آیا نا، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا، صحیح کرو، یعنی کوشش کر کے جلدی سے آؤ۔ تو یہاں پہ بھی وہی لفظ ہے، یہاں روشنی، اب دیکھیے روشنی چلتی ہے نا، آج ہمیں معلوم ہے روشنی کی سپیڈ ہے، تو وہ روشنی چل رہی ہوگی، نورہم، ان کی روشنی، بین ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے سامنے سے بھی، یعنی اب اس کا مطلب یہ ہے کہ سینے سے، یہ ہاتھ ہے نا تو ان کے درمیان سے، یعنی ان کے سینے سے نکل رہی ہوگی، بین ایدیہم بے ایمانہم و بے ایمانہم، اور ان کے دانی طرف سے، یمین کہتے ہیں دائیں کو، ایمان ان کا جو دانی سائیڈ ہے اس سے بھی وہ روشنی چل رہی ہوگی۔ یعنی جیسے گاڑی کی ہیڈ لائٹس ہوتی ہیں، دو ہوتی ہیں، آنکھیں دو ہیں، وہاں روشنیاں بھی، یہ والی آنکھیں نہیں کام کریں گی، اندھیرا ہے، نئی آنکھیں ملیں گی، وہ آنکھیں ایک نکلے گی سینے سے اور دوسری نکلے گی دائیں طرف سے، ان آنکھوں میں وہ روشنی ہوگی کہ جو وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا۔ اب دیکھیے یہ ہم اس وقت ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، تو اس دیکھنے کے لیے دو روشنیاں چاہیے، ایک روشنی سے نہیں دیکھا جا سکتا، میری آنکھوں میں بینائی چاہیے، اور باہر خارج میں بھی کوئی بلب چاہیے یا سورج چاہیے یا کوئی کینڈل لائٹ چاہیے، کچھ ہوگا باہر جس کی روشنی ہوگی تو میری آنکھیں دیکھیں گی، اگر اندھیرا ہوگا تو میری آنکھیں نہیں دیکھ سکیں گی، اور باہر اگر روشنی ہو بھی، میری آنکھوں میں روشنی نہ ہو تو بھی نظر نہیں آئے گا۔ وہاں پہ اب سمجھ لیجئے کہ باہر تو ہے گپ اندھیرا، لیکن وہ جیسے آج کل نائٹ ویژن گاگلز ہیں نا، اب وہ اندھیرے میں دیکھنے والی دو آنکھیں مل جائیں گی، لیکن ان کے جو جگہ ہوگی وہ یہ سر نہیں ہوگا بلکہ سینہ اور دائیں طرف ہوگی، یہاں سے وہ روشنی نکلے گی۔ اب اس روشنی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ ہر ایک آدمی کی برابر نہیں ہوگی، کسی کی کم ہوگی، کسی کی زیادہ ہوگی، جیسے 6x6 بھی ہوتی ہے، کم بھی ہوتی ہے، پھر اینک لگانی پڑتی ہے۔ تو جو حضور نے فرمایا ایسا بھی ہوگا کہ ایک آدمی کی روشنی بس اتنی ہوگی کہ وہ اپنے پاؤں میں دیکھ سکے گا، اس سے آگے نہیں نظر آئے گا اس کو، اور کسی کی اتنی بھی ہوگی کہ وہ صنعا تک دیکھ لے گا، یہ یمن کا شہر تھا، یعنی مدینے سے وہ صنعا تک دیکھ سکے گا، اتنی روشنی، یعنی سارا اس کے سامنے جو ہے نا وہ یہاں ہو جائے گا۔ اب یہ کیا چیز ہوئی؟ اس پہ جو بھی مفسرین نے نقطہ اٹھایا ہے وہ کیا ہے کہ اصل میں وہ جو پیچھے دو مطالبے آئے نا، جنہوں نے وہ مطالبے پورے کیے، گویا ان کی وہ بیٹری چارج ہو رہی ہوگی، ایمان سے سینے والی روشنی مراد ہے، اور یہ جو دائیں طرف والی روشنی ہے وہ نیک اعمال ہیں۔ نیک اعمال کو آپ وہ دائیں طرف شمار کریں تو گویا جو بھی آپ نے نیکی کا کام کیا، اللہ کی راہ میں انفاق کیا، خرچ کیا، تو وہ سارا سٹور جو ہے نا دائیں طرف ہوتا رہا، اس میں نور تھا، وہ نور آپ کا چارج ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا رہا۔ آج آپ جب اس اندھیرے میں آ کے کھڑے ہوئے، وہ لائٹ آج ریفلیکٹ کر رہی ہے، وہ لائٹ آج ظاہر ہو گئی ہے، وہ آپ کے آگے آگے چل رہی ہے، تو یہ وہ روشنی تھی جو آپ کے پاس آ گئی، ان اعمال کی روشنی جو آپ نے دنیا میں سر انجام دیے ہیں، جن میں سے ایک ایمان ہے اور دوسرے نیک اعمال، سارے جتنے بھی ہیں وہ ان کے اندر گویا ایک نیکی میں بھی روشنی ہے، وہ روشنی آج ہمیں نظر آئے یا نہ نظر آئے، لیکن وہ روشنی جو ہے موجود ہے اور وہ ظاہر ہوگی جا کے وہاں پہ۔ تو اس دن تم دیکھو گے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو کہ ان کی روشنی ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف چل رہی ہوگی۔ بشراکم الیوم، آج تمہیں خوشخبریاں ہیں، جنات، ان باغات کی، تجری من تحت الانہار، کہ جن کے درمیان ندیاں رواں ہیں۔ اب وہ عام طور پہ تخت کا لفظ آتا ہے، تو تخت میں ہم پھر وہ ترجمہ یہی کرتے ہیں نا نیچے، تو وہ پھر آج کل کے بچوں کو سمجھ نہیں آتی کہ بھئی وہ نیچے کا کیا مطلب ہے۔ تو اصل میں پانی نشیب میں بہتا ہے، وادی ہے، جو گھر بنے ہوں گے، جو بھی کوئی کھیت ہیں، کچھ بھی ہے، کوئی سبزہ ہے، تو وہ ذرا تھوڑا سا بلندی پہ ہوتا ہے، اور پانی ذرا تھوڑا نشیب میں بہ رہا ہوتا ہے۔
تو یہ مطلب ہے اس کا. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اوپر والی منزل پہ بندے ہوں گے اور نیچے والی منزل سے پانی رواں دواں ہوگا. نیچے کا مطلب یہ نہیں ہے, بالکل تحت نیچے نہیں, بلکہ یہ کہ وہ نشیب میں. اس لیے اس کا ایک بہتر ترجمہ یوں ہو, یا اس کی ترجمانی یوں ہو سکتی ہے, ترجمہ تو وہی ہوگا نیچے والا کیونکہ تحت کا لفظ ہے. ترجمانی یوں ہو سکتی ہے کہ ان کے درمیان ندیاں چلتی ہوں گی. جیسے بڑی بڑی وادیوں کے درمیان آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی وہ نالا ہوتا ہے, ندی ہوتی ہے, کچھ ہوتا ہے, تو وہ ندیاں رواں ہوں گی, نہریں ہوں گی. خالدین فیہا, ہمیشہ ان میں رہیں گے. ذالک هو الفوز العظیم, اور وہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اب یہ اصل میں یہ جب سب سے بڑی کامیابی کی بات کی جاتی ہے تو یہ تقابل کس چیز کے ساتھ ہوتا ہے؟ دنیا کی کامیابیوں کے ساتھ. کسی نے بڑی محنت کی, بہت جان لگائی, اس نے کامیابی حاصل کر لی, اے گریڈ میں کر لی, اس نے میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیا, او نہیں اس کو اسکالرشپ امریکہ کی مل گئی, بہت بڑی کامیابی سمجھی جاتی ہے. اچھا نہیں, اور بھی کامیابیاں ہیں. تعلیم کے بعد کیریئر ہے, اس پہ کتنا جو ہے نا وہ آگے نکلا ہے. جو کیریئر بھی بنایا اس کی ٹاپ تک پہنچنا کامیابی ہے. کوئی جناب سیاست میں وزیر اعظم تک پہنچ گیا, کوئی نوکری میں چیف سیکرٹری تک پہنچ گیا, کوئی اس سے آگے 4 سٹار تک پہنچ گیا. اب یہ ہمارے ہاں ابھی جو جنگ لگی ہوئی ہے سٹار وار, تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ بھی تو کامیابیاں ہیں. جس کو 4 تارے لگیں گے کل پرسوں, وہ کس طرح واپس گھر آئے گا؟ آپ ذرا سوچیں نا. ساری زندگی جس کام کے لیے محنت کی تھی, آج کندھے پہ وہ اس کا جو ہے نا وہ لگا کے تو وہ گھر آئے گا. تو یہ ساری کامیابیاں ہیں, لیکن یہ ساری کامیابیاں اس کامیابی کے مقابلے میں ہیج. اصل کامیابی وہ ہے ذالک هو الفوز العظیم. یہ بھی حسر کا انداز ہے. یہ جو ہوتا ہے نا کسی, یعنی ایک وہ ہے ذالک فوز عظیم, یہ عام جملہ ہے کیونکہ خبر نکرہ ہوتی ہے اور مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے. ذالک اس میں اشارہ ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے. فوز عظیم کر دیں, وہ اس کی خبر نکرہ ہو گئی, یہ جملہ ہوگا کہ جی وہ بڑی کامیابی ہے. لیکن یہ کہ اس کو معرفہ کیا, الفوز العظیم کیا, معرفہ کر کے اس کو خاص کر دیا, بیچ میں ضمیر فاصل لے کے آئے. اب اس میں ترجمے کو آپ, یعنی یہ عربی کا ایک انداز ہے, اس کو ہم ترجمہ پھر کیا کریں؟ یہ ہماری اپنی زبان میں تو اس کے لیے کوئی اس طرح کی ایکسپریشن ہے نہیں, تو ہم پھر یہی کر لیتے ہیں کہ جی یہی. اب یہ حسر پیدا کر دیا نا کہ یعنی اصل کامیابی یہی ہے. اس کو دوسری طرح یوں سمجھ لیں کہ اس کے مقابلے میں اور کوئی اور کامیابی ہے ہی نہیں. کامیابی یہاں محسور ہو گئی ہے, کامیابی یہاں پائی جاتی ہے. جو یہ جو تصور دیا, کامیابی ہے ہی یہی, اور کوئی کامیابی ہے ہی نہیں. ذالک هو الفوز العظیم. اب اس کے بعد آگے ذکر کافروں کا نہیں ہے, یہ ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھیں گے, لیکن یہ بات میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں, آگے ذکر کافروں کا نہیں ہے. یہ پورے جو واقعات کا سلسلہ ہے نا, آخرت کے واقعات کا, اس میں دیکھیں مختلف مراحل ہیں. آپ نے سنا ہوگا ایک یہ پل صراط والا معاملہ ہے, ایک آپ نے سنا ہے کہ جی وہ حساب کتاب ہوگا, ترازو لگے گی, حساب کتاب, وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. ایک ہم سنتے ہیں کہ جی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا, 5 سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے, وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. یہ کوئی مختلف مراحل ہیں, ایک دوسرا تیسرا چوتھا, جیسے انٹرویو ہوتے ہیں, سٹیپ 1 2 3 4, ISSB میں آپ کتنے مرحلوں سے گزر کے پھر آخر جا کے فائنل سلیکشن ہوتی ہے. تو یہ مختلف درجے ہیں جن میں امتحان ہوتے رہے, انہی میں سے ایک یہ بھی ہے. اچھا, ایک ایسی نسل کے قسم کے بھی کافر ہوں گے جن کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. جیسے بہت سے لوگ مسلمان ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے, ایسے ہی کافر بھی ہیں جو بغیر حساب کتاب کے دوزخ میں جائیں گے. سورہ کاف کے آخر میں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا, ان کے لیے قیامت کے دن کوئی ترازو نصب نہیں کی جائے گی بغیر حساب کتاب کے دوزخ میں. ٹھیک ہے, تو یہاں کافروں کا ذکر نہیں ہے. اب یہ دنیا میں جو مسلمان ہیں, مسلمان, ان کے اندر 2 کیٹیگریز ہیں. ایک وہ ہیں جن کے دل میں بھی ایمان ہے, صرف اقرار باللسان ہی نہیں ہے, تصدیق قلبی بھی ہے. دوسرے وہ ہیں کہ جن کی زبان پر تو لا الہ الا اللہ ہے, دل میں ایمان اترا نہیں ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. یہ جن کے اندر ایمان نہیں گیا, ان کو روشنی کدھر سے آئے گی؟ یہ تو ایمان کی روشنی تھی جو یہاں سے نکلے گی. تو اگر اندر ایمان تھا ہی نہیں تو روشنی کدھر سے نکلی؟ بات سمجھ میں آ گئی نا.
اور کوئی اعمال ہوں گے تو ان اعمال کی روشنی ظاہر ہوگی، وہ ہے ہی نہیں۔ کہنے کو مسلمان تھے، نام نہاد مسلمان تھے، نام کے مسلمان تھے، نسل سے مسلمان تھے، وہ جو بھی ایک وراثت میں مسلمان تھے، مسلمانی والی بات تو کوئی تھی نہیں، ان کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوگی۔ آج چھانٹی ان میں کرنی ہے۔ یہ جو پل صراط کا مرحلہ ہے، یہ کافروں کی چھانٹی کے لیے نہیں ہے، ان کی چھانٹی تو پہلے ہو چکی۔ ان سارے مراحل سے یہ پاس ہو کے آ گئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے آ جاؤ، چلو بھائی آگے۔ یہ آخری آ کے چھلنی لگی تھی۔ یہاں پہ اب مسلمانوں کے اندر ایک چھانٹی ہوگی، جن کے دل میں ایمان ہے۔ آپ نے یہ سنا ہوگا نا، جنت میں کون جائے گا؟ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا جنت میں جائے گا۔ لیکن اگر رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، تو اس کے پاس تو کوئی روشنی نہیں ہے، وہ گرے گا اوندے منہ، اور اس کا آج جو ٹھکانہ بنے گا کافروں کے ساتھ بنے گا۔ دنیا میں اس کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ تھا، آخرت میں جا کے اس کا تعلق جڑ جائے گا کافروں کے ساتھ۔ یہ نقشہ ہے جو اگلی آیات میں آیا، لیکن بہت ہی عبرت اور سبق آموز نقشہ ہے۔ اس پر انشاءاللہ تعالی ہم اگلے بدھ کو بات کریں گے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔ سبحان اللہ